السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے ایک بہت ہی بڑا بیان دیا ہے۔ ان دونوں حضرات کا بیان اور دیگر کچھ خبریں آپ حضرات کے سامنے جو اہم تازہ ترین ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کا چوتھا اجلاس ہنگامہ خیز رہا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور سنجے سنگھ کی بی جے پی ارکان سے تلخ بحث۔ مسلم تنظیموں اور اپوزیشن ارکان نے متنازع بل کے خلاف تند و تیز سوالات اٹھائے۔ متنازع وقف ترمیمی بل پر غور کرنے کے لیے تشکیل دی گئی جے پی سی کی چوتھی میٹنگ میں شرکت کرنے والے مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے بل کی مختلف دفعات پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ وقف ترمیمی بل پر غور کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا جے پی سی کا چوتھا اجلاس جو گزشتہ روز منعقد ہوا تھا، اس میں زبردست ہنگامات دیکھا گیا۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے میٹنگ میں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے دی گئی پیشکش کو غلط قرار دیتے ہوئے زبردست احتجاج کیا۔ ارکان پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور سنجے سنگھ کی بی جے پی لیڈروں کے ساتھ متعدد مرتبہ انتہائی تلخ انداز میں بحث ہوئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں منعقدہ جے پی سی کی چوتھی میٹنگ میں مرکزی وزارت ثقافت کے تحت محکمہ آثار قدیمہ ASI کے عہدیدار نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی، تاہم اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے ان کے پیش کردہ اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے زبردست ہنگامہ کیا۔ جے پی سی میٹنگ میں تلنگانہ وقف بورڈ کے نمائندوں نے بھی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور متنازع بل کی سخت مخالفت کی۔ دراصل اسدالدین اویسی نے اس وقت شدید رد عمل کا اظہار کیا جب ایک بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وقف بورڈ ایک غیر اسلامی ادارہ ہے کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی نے بی جے پی رکن کے متنازع ریمارکس کا شدید انداز میں جواب دیا۔ اجلاس کے بعد متعدد مرتبہ ہنگامے کو کم کرنے کے لیے صدر نشین جگدمبا پال کو مداخلت کرنی پڑی۔ وہیں جے پی سی کی میٹنگ کے دوران کلیان بنرجی، محب اللہ ندوی، اروند ساونت اور دیگر ممبران دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس پر بہت سارے حضرات ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے انٹرویو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستوں، مولانا محمود مدنی کا ابھی حال ہی کا ایک تازہ ترین انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں ٹی وی اینکر نے بھارتی پارلیمنٹ کے 3 بڑے نیتاؤں کی تصویر مولانا محمود مدنی کو دکھائی اور ان سے معلوم کیا کہ مسلمانوں کا ہمدرد کون ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے جواب دیا کہ یہ تینوں ہو سکتے ہیں، کیسے کہوں کہ یہ ہمدرد ہے، وہ ہمدرد ہے، وہ ہمدرد ہے۔ کئی باتیں ان کی اچھی، کئی ان کی اور ان کی بھی اچھی ہے۔ اینکر نے پھر پوچھا کہ چلو بتا دو سب سے اچھی کن کی باتیں لگتی ہیں آپ کو؟ اچھی باتیں میکسیمم کون کرتا ہے؟ مولانا محمود مدنی نے کہا کسی وقت کسی کی اور کسی وقت کسی کی اچھی لگتی ہے۔ جب مولانا محمود مدنی نے واضح اور صاف جواب نہیں دیا تو اینکر نے کہا چلیے میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، بتائیں آپ کی دوستی سب سے اچھی کن سے ہے؟ مولانا محمود مدنی نے کہا ارے میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، یہ کہاں دوستی کریں گے میرے سے، یہ تو بڑے آدمی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اینکر نے کن 3 بڑے نیتاؤں کی تصاویر دکھائی تھی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی وی اینکر نے مولانا محمود مدنی کو اکھلیش یادو، راہل گاندھی اور مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب محترم اسدالدین اویسی صاحب کی تصویر دکھا کر یہ سوالات کیے تھے۔ یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ بھی بتائیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ہمدرد کون ہے؟ آپشن رہے گا اکھلیش یادو، راہل گاندھی اور مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب اسدالدین اویسی صاحب۔ آپ کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی میٹنگ یا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فقیہ ملت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اسدالدین اویسی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں ان کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں اور پیچھے بھی کہتا ہوں، کسی خوف کے بغیر، کسی لالچ اور طمع کے بغیر، جذبات میں مشتعل ہو کر کے نہیں، دلیل کی قوت کے ساتھ جس طرح یہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے۔ آگے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بہت ساری دعائیں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو دی ہے۔ یقیناً جناب محترم اسدالدین اویسی صاحب مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر مظلوم کی آواز ہیں۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے محدث
بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی نے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں پارلیمانی کمیٹی کو اپنے رائے ضرور بھیجے اس طرح کا بیان شائع کروایا ہے۔ حکومت کی طرف سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے باشندگان ملک سے رائے مانگی ہے۔ اوقاف کی اہمیت اور اس حساس معاملے میں حکومت کی مداخلت کی کوششوں کے پیش نظر تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو اپنی رائے ارسال کرے تاکہ وقف میں ناجائز مداخلت کی اس کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ ملک کی تمام ملی تنظیموں نے اس بل کو یکسر طور پر مسترد کر دیا ہے کیونکہ یہ بل اوقاف کی شرعی حیثیت، اس کے مقاصد اور اس کی روح کے بالکل منافی ہے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس سلسلے میں پارلیمانی کمیٹی کو رائے بھیجنے کی تحریک شروع کی گئی ہے، جس کا طریقہ کار ذیل میں درج ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریک کا ساتھ دے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی رائے ارسال کرے۔ اپنی رائے خود بھیجے اور جو لوگ موبائل اور ای میل استعمال نہ کر سکتے ہو وہ اپنے ساتھیوں سے مدد لے کر اپنی رائے بھیجنے کا اہتمام کرے۔ اس سلسلے میں اخبار میں حضرت محتمیم صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کی اپیل بھی شائع ہوئی ہے۔ بندہ یعنی حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی فرماتے ہیں کہ بندہ گزارش کرتا ہے کہ تمام طلبہ عزیز اس کار خیر میں خود بھی حصہ لے اور اپنے رشتہ داروں متعلقین کو بھی اس جانب متوجہ کرے۔ طلبہ عزیز کا اپنے رشتہ داروں کا اس کی طرف متوجہ کرنا زیادہ مؤثر ہوگا اور مفت میں اجر عظیم کے حقدار ہو جائیں گے۔ شاید اس کے بعد کے دور میں کسی کو اس کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ واضح رہیں کہ جواب بھیجنے کی آخری تاریخ 13 ستمبر ہے۔ نیز اس چھوٹی سی کوشش کے ساتھ یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں مسلمانوں اور ان کے جملہ اداروں کی حفاظت فرمائے اور انہیں عزت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ والسلام۔ نعمت اللہ اعظمی، خادم تدریس، دارالعلوم دیوبند۔ یقیناً حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند کے کبار اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی حفاظت فرمائے اور حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرت کی اس اپیل پر ہم سب مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو اس چینل کی تمام تازہ ترین اپڈیٹس پر وقت مل جایا کرے گی۔